اللہ تبارک و تعالی کیسے راضی ہوتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کثرت سے یہ اسم مبارک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے راضی ہوتے ہیں اور اس کے غموں کو خوشیوں میں بدل دیتے ہیں اور اس کی سوچ سے بھی زیادہ رزق عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس اسم مبارک کو کثرت سے پڑھتے رہو، اللہ تبارک و تعالی پہاڑ سے بھی بڑی مشکل ٹال دے گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن السلام علیکم دوستو، میں ہوں عامل شاکر علی شاکر اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل عملیات کی دنیا میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ میرے بھائی، میری بہنیں، میرے تمام دوست سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ پاک ان کی روزی کی پریشانی کو دور فرما کر ان کو اپنے غیبی خزانوں سے، اپنی غیبی مدد سے روزگار عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو، آج جو میں آپ کے لیے ایک وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ ہے حاجت پوری ہونے کا وظیفہ۔ ایک لفظ جو آپ کی تقدیر بدل دے گا، غموں کو خوشیوں میں بدل دینے والا عمل، عزت، شہرت، دولت، رزق سب کچھ ملے گا۔ تو وظیفہ بتانے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بن جائیں میرے چینل کے ممبر، تاکہ میں یوں ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل جائے۔ تو دوستو، آج میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ جو وظیفہ ہے وہ کون سا ہے، پھر میں آپ کو اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دوں گا۔ تو آپ نے بس یہی ایک وظیفہ پڑھنا ہے جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے، استغفار استغفار استغفار۔ استغفار کی فضیلت، استغفار کے فضائل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اس کی بخشش تو ہوگی، قیامت کے دن اللہ انعامات سے تو نوازیں گے، لیکن دنیا میں بھی اللہ رب العزت اس کے غموں کو خوشیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں اور اس کی تنگی کو آسانی بنا دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت دنیا میں وہاں سے اس کو رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تم استغفار کر لو، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ فانی انسانی زندگی کا راز ہے۔ تم مال و دولت کی قلت کی شکایت کرتے ہو، استغفار کر لو، اللہ رب العزت تمہیں مال و دولت میں فراوانی عطا فرما دے گا۔ تم اولاد کی نعمت کو ترستے ہو، استغفار کر لو، اللہ تمہیں اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے۔ تم پھلوں کو ترستے ہو، اللہ رب العزت تمہیں باغات کا مالک بنا دے گا۔ تم پانی کی بوند بوند کو ترستے ہو، اللہ رب العزت تو تمہارے لیے نہریں جاری کر دیں گے، نہروں کا بندوبست فرما دیں گے۔ استغفار تم کر لو، جب تک زندہ رہو گے اللہ تمہیں سکون اور وقار کی زندگی نصیب فرما دیں گے انشاءاللہ۔ استغفار کر لو، اللہ تمہیں عزت، شہرت، دولت اور اولاد سے نواز دیں گے۔ اگر کوئی کمزوری محسوس کرتے ہو تو تمہاری کمزوریوں کو اللہ رب العزت قوتوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ کسی کے پاس مالی کمزوری ہے، خاندانی کمزوری ہے، ان تمام کمزوریوں کو اللہ رب العزت قوتوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ جب انسان استغفار کرتا ہے تو یہ اس کو انعام ملتا ہے دنیا میں۔ تو دوستو، آپ نے استغفار کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جب تک آپ جاگ رہے ہوتے ہیں تو آپ نے استغفار کو پڑھتے رہنا ہے۔
جب تک آپ جاگ رہے ہوتے ہیں تو آپ نے استغفار کا جو ورد ہے وہ اپنی زبان پر جاری رکھنا ہے۔ بالکل ایسا سمجھ لیں کہ آپ نے اس کو اپنے اوپر لازم کر لینا ہے۔ تو پھر جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں میں ہی اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے ایسے ایسے وسائل پیدا فرما دیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ تو دوستو، جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اس بار بھی کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حامی و ناصر۔